اور صوفیاء نے اس کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے، انشاءاللہ العزیز ٹائم کی مناسبت کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اللہ سے بار دیگر دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اب اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ مختصر طور پر یہ اللہ کو بھی ماننا، اللہ کی بھی ماننا۔ اللہ کو ماننا اس میں ساری چیزیں آ گئی، اور اللہ کی ماننا اس میں بھی پوری شریعت اور پورا سسٹم اس کے اندر آ گیا۔ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، یہد قلبہ، اللہ کریم اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا۔ دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ جب بندہ سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کی یہ کیفیت کر دیتا ہے کہ اسے صحیح جو درست رستہ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ رستے کا دکھانا اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم نے جور آباد جانا ہے جی، رستہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ پوچھے گا جی میں نے جور آباد جانا ہے جی، آپ اسے بتائیں گے جی ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جور آباد پہنچ جاؤ۔ رستے کی تفصیل آپ اس کو بتاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے رستہ دکھانا۔ منزل مقصود تک پہنچانا یہ ہوتا ہے بندہ پوچھتا ہے کہ میں نے جور آباد جانا ہے، آپ تو کہتے ہیں کس کے پاس جانا ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ کر آتا ہوں۔ آپ اسے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس کو مطلوبہ مقصود پر وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایصال المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دیتے۔ اللہ کریم کی جو ہدایت ہے یہ دونوں طرح کی ہے، رستہ دکھاتا بھی ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو فرمایا جو بندہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کو رستہ دکھاتا بھی ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دل جو ہے یہ پوری باڈی کا، پورے جسم کا یہ کیا ہے؟ حکمران ہے۔ ایک حکمران کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ حدیث شریف میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو دل ہے یہ پورے اعضاء کا، پورے جسم کا کیا ہے؟ حکمران ہے۔ اذا صلح صلح الجسد، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے پورا جسم کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے۔ جب یہ فاسد ہو جاتا ہے، جب یہ برا ہو جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا پھر بندے کو اس چیز کی اصلاح کرنی چاہیے نا کہ وہ ایک چیز ٹھیک ہو تو باقی کیا ہوں؟ سب ٹھیک ہو۔ تو صوفیاء نے اسی وجہ سے یہ دل کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے۔ علماء بھی اسی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ صوفیاء بھی تو علماء ہی ہوتے ہیں نا، یہ کوئی علیحدہ کوئی قوم نہیں ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عارفین کے بہت بڑے امام، عالم بھی ہیں اور طریقت کے بھی ماہر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ان کے کلام میں ایک شعر ہے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو، یعنی جو اس بات کو جانتا ہے نا، وہ سلطان صاحب فرماتے ہیں میری بات کو ذرا سمجھے گا، نہ سمجھو کے ساتھ تو بات ہی کوئی نہیں۔ دل منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو،
منہ کالا دل چنگا ہووے، منہ کالا دل چنگا ہووے تد دل یار پچھانے ہو۔ دل اگر صاف ستھرا ہو پھر یہ دل یار کو پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ منہ کالا دل چنگا ہووے، منہ کالا دل چنگا ہووے تد دل یار پچھانے ہو۔ اے دل یار دے پچھے ہووے، اے دل یار دے پچھے ہووے تاں کدی یار بھی دل پچھانے ہو۔ کئی عالم چھڈ مسیتاں نٹھے، کئی عالم چھڈ مسیتاں نٹھے جدو دل نہیں لگے ٹھکانے ہو۔ اس کی اگر میں مختصر تشریح تو کر دی ہے، تھوڑا سا آپ نے اس ٹاپک کے حوالے سے تو آپ نے کیا فرمایا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو۔ ابو جہل اتنا خوبصورت تھا نا، اتنا خوبصورت تھا، مکے کی عورتیں چھپ چھپ کے اس کو دیکھتی تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ابو لہب کو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب کہتے ہیں چمکتا ہوا انگارہ، ان کو اس لیے اس کو ابو لہب لہب کہتے تھے، ابو لہب کہ اس کے چہرے میں بڑی چمک تھی۔ آج کوئی نا بندہ کسی کے چہرے پہ چمک رہا ہے، پہنچی ہوئی سرکار حسن گئے، دل باویں کالا ہو گئے۔ وہیں پہ بلال بھی رہتے تھے، وہیں پہ حضرت بلال سیدنا بلال بھی رہتے تھے۔ رنگ کالا ہے لیکن دل چنگا ہے، رنگ کالا ہے لیکن دل چنگا ہے۔ ابو جہل گورا چٹا ہے لیکن دل کالا ہے۔ تو سلطان صاحب نے بڑی زبردست تشریح فرمائی ہے، دل کالے نالو۔ اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال، صحابہ ان کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے، اس لیے میں ان کی سنت ادا کرتے ہوئے یہ لفظ بول رہا ہوں، اور بولنا بھی چاہیے، جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی تکالیف کاٹی۔ جی، منہ کالا دل چنگا ہووے تد دل یار پچھانے ہو۔ بلال نے پھر محمد مصطفیٰ کو پہچانا، اور کیا کس لیول کا پہچانا؟ جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کا آقا آپ پہ طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، کہتا کلمہ چھوڑ دو، نبی کی سنگت چھوڑ دو ورنہ تمہیں سزائیں دوں گا۔ سزا دیتا بھی تھا، پتہ نہیں کتنی کتنی سزائیں اس نے دی، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اب دل جو تھا نا یار پہچان چکا تھا، پیچھے ہٹنے والے پھر نہیں تھے اور ہٹے بھی نہیں۔ اے دل یار دے پچھے ہوئے جی تاں کدی یار بھی دل پچھانے ہو۔ بندہ جو ہے نا اس دل کو متوجہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف، شریعت کی طرف، اس کی توجہ ادھر رکھے تو پھر اس پہ مہربانیوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ کئی عالم چھڈ مسیتاں نسے، وہاں انہوں نے نٹھے لفظ بولے نا، اس علاقے میں نسنا بھاگنا، نٹھے جدو دل نہیں لگے ٹھکانے ہو، دل نہیں لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظاہری علوم جو ہیں یہ حجاب بن رہے ہیں، پھر انہوں نے بھی کہا چھوڑو، جا کر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تاکہ وہ بھی تمہیں اللہ والا بنا دے۔ یہ ظاہری علم جو ہے نا یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، یاد رکھو، اس لیے یہ ایک بہت بڑا حجاب بن جاتا ہے جب تک تربیت نہ ہو۔ اس لیے علماء بھی پھر صوفیاء کی طرف، نیک لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بابا بلے شاہ سید تھے، سید، اور بابا عنایت یہ ارائیں تھے، ہسٹری اٹھا کر دیکھو، بابا عنایت ارائیں تھے قوم کے، اور بابا بلے شاہ، عبداللہ نام تھا، بلے شاہ مشہور ہو گئے، تو آپ سید تھے۔ کئی عالم چھڈ مسیتاں نسے، جب سمجھ آئی کہ اس علاقہ میں اگر کوئی دل کی
اس سوئی اور اس تار کو پہچاننے والا ہے تو وہ عنایت ہے، اور اس کے پاس گئے یہ نہیں دیکھا کہ میں سید ہوں، حتیٰ کہ لوگوں نے، آپ کے ریلیٹیوز نے، آپ کے رشتہ داروں نے کہا بلے تم سید ہو، وہ ارائی ہے، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ یہی دیا ہوگا نا، دل ٹھکانے پہ نہیں آ رہا، دل عنایت کے دروازے پہ جائے گا، ٹھکانے پہ آئے گا. سمجھ آئی؟ جہاں اس کو غذا ملے گی، جہاں اس کی تربیت ہوگی. امام غزالی جیسے بہت بڑے عالم، آپ کا یہ جملہ ہے، آپ نے فرمایا میں نے ایک عمر کا بہت بڑا حصہ جو ہے کتابیں لکھنے میں جو ہے وہ لگا دیا، لیکن جو دل کا مقام ہے نا اس کو میں نہیں سمجھ سکا، وہ مجھے اللہ والوں کے در سے سمجھ آیا. پھر دنیا نے غزالی جیسا کوئی صوفی بھی نہیں دیکھا. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال دی، یہ ہوتا ہے دل کا مقام، کوئی اس نو جانے ہو بھی. تو یہ صورتحال ہے، ہم لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلح الجسد، دل کا یہ جو حکمران ہے نا تمہارے جسم کا، جب یہ درست ہوتا ہے پورا جسم درست ہوتا ہے، اور جب یہ بگڑتا ہے پھر ہاتھ بھی بگڑ جاتے ہیں، پھر ٹانگیں بھی بگڑ جاتی ہیں، پھر پورے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. اس لیے پہلے اس کو درست فرماؤ. جب یہ درست ہوگا پورا معاملہ درست ہوگا. جب یہ سیدھا ہو جائے گا سارے اعضاء درست ہو جائیں گے، صحیح ایکٹیو اپنے اپنے مقام پہ صحیح کام کریں گے، شریعت کی پابندی کریں گے. جب یہ شریعت کا پابند ہو گیا، اس لیے صوفیاء پتہ ہے کیا لا الہ الا اللہ کا پہلا درس دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جی ہو کی ضرب یہاں پہ لگے، ہو کی ضرب یہاں پہ لگے. وہ کملے نہیں ہیں، وہ پاگل نہیں ہے معاذ اللہ، وہ آپ کو ایک ایسی راہ پہ لگا رہے ہیں. اگر یہ دل صاف ہو گیا پھر آپ کے علم کی بھی کیا بات ہے، آپ کے عمل کی بھی کیا بات ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ہی ونج موہانے ہو. 14 طبق اس دل دے اندر، سمجھ آئی، تمبو وانگن تانے ہو. تو بات یہ ہے کہ دل کے اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بار میری والدہ نے، بلکہ کئی بار، ایک بار نہیں، چھوٹے تھے تو کہنا پتر انکار مرغی نو بھی ڈکتے دے چوچیاں نو بھی ڈک، چوچے کہندے چوزے، وہ اسی نہ سمجھ سی نا، اسا چوچے پھڑ کے نا پہلے ایک پھڑنا ٹوکرے تھلے دینا، پھر دوجا پھڑ لینا ٹوکرا چکنا پہلے نکل جانا دوجے نے دینا. چنگے وہ 10-12 چوچے ہوندے سی. ادھے گھنٹے تو بعد والدہ ہوری تکڑا تھے، کوئی بھی ایک بھی وچ نہیں. والدہ پھر اٹھتے تو وہ کیا کرتے جی، ٹوکرے کے اندر تھوڑے سے دانے پھینکتے، مرغی کو وہ آواز پیدا کرتے، مرغی دوڑ کے آتی، مرغی کے ساتھ ہی چوزے بھی آ جاتے، اوپر وہ دے دیتی. میں سوچتا رہتا سی اماں کو بڑا جادو ہے، کوئی دانے والا جڑا جادو کر دی نا. اسی پھڑ کے چوچے ٹوکرے تھلے دینے ہاں. یہ میرے نال ہی تواڈے نال بھی شاید واقع ہوئے سن گئے، ہونیاں گلاں نہیں ہیں. سونے اگر چوزے پھڑ کے ایک ایک کر کے ٹوکرے کے نیچے دے گا تو پورا دن گزر جائے گا، نہیں آئیں گے. پھر وہ عمل کرنا پڑے گا جو والدہ نے کیا. ٹوکرے کے نیچے تھوڑے سے دانے پھینکو، مرغی کو آواز دو، مرغی آ جائے گی. جب مرغی آ جائے گی چوزے بھی آ جائیں گے، وہ کٹ کٹ کرتی وہاں آئے گی، چوزے چوں چوں کرتے وہاں پہ آ جائیں گے. صوفیاء فرماتے ہو لوگو اس دل کی حالت کو بدلو. یہ دل اس مرغی کی طرح ہے، اور باقی تیرے جسم کے جو اعضاء ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہوں، انگلیاں ہوں، پیر ہوں، جسم کا کوئی عضو ہو، تیرے آنکھیں ہوں، تیرا ناک ہو، تیرے کان ہوں، فرمائے یہ چوچے ہیں، یہ چوزے ہیں. جب جو دل جو ہے وہ حق کرے گا تو یہ ہو کرتے اس کے پیچھے چلیں گے. اس لیے ادھر سے بات کو بدلنا. میں نے بڑی سادہ اور جھٹکی سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھائی ہے، امید کر دو یہ صوفیاء نے فرمایا ہے. دل مرغی ہے، باقی جسم اس کے بچے ہیں. جب یہ حق کرنا شروع ہو جائے گا، صوفیاء فرماتے ہیں نا ذکر کے بعد کیا کرو، مراقبہ کیا کرو. ذکر کرنے والے میری بات کی طرف توجہ فرمائیں.
مراقبہ کیا کرو اور سنا کرو کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. وہاں پہ فقیر غفلت کر دیتا ہے، سر جھکا کے پتہ نہیں کماد میں پہنچا ہوتا ہے یا جواد میں پہنچا ہوتا ہے تو سر جھکا کے دل کی طرف توجہ کرے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سنے واقعی کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے کہ نہیں. جب یہاں سے پھر اللہ اللہ یہ کرتا ہے نا، حق حق کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، پھر پورے اعضاء ہو کرتے اس کے پیچھے چلتے ہیں. یہاں جب یہ شریعت کی پابندی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تیرے پاؤں کبھی چوری کرنے نہیں جائیں گے، تیرا ہاتھ کبھی اس طرف نہیں اٹھے گا، تیرا ہاتھ کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا. یہاں سے اگر بات درست ہو گئی تو شریعت کے پنجرے کے اندر اس مرغی کو اور اس کے بچوں کو سنبھال، اور جو دانا ہے نا، دانا لا الہ الا اللہ کا دانا اس کو ڈال تاکہ یہ مرغی کہیں اور نہ جائے. اور جب یہ مرغی اس ڈربے کے نیچے، اس ڈبے کے نیچے آ گئی، اس ٹوکرے کے نیچے آ گئی تو سارے اعضاء تیرے شریعت کے اندر آ جائیں گے، پھر یہ شریعت کی کبھی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ کا ذکر جب انسان کرتا ہے تو یہ جو دل ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے.